ہمیں حسین میں اگر ملاتے تو کیوں ملاتے؟ سنیے میرے رب کا قرآن کہتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیا۔ سننا ہم کیوں حسین کی شان بیان کرتے ہیں، کس لیے کرتے؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ نام آیتوں پر لکھا ہوتا ہے، نہیں، آیتوں کا مضمون سیاق و سباق اور معنی مفہوم دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیتیں کس طرف متوجہ ہو رہی ہیں۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کی خاطر، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ظاہراً یا پوشیدہ خرچ کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے رہے، اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے ہے پچھلا گھر۔ اب سنیے، کہا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیا۔ میں نے جب اس آیت کو پڑھا، اس ٹکڑے کو پڑھا، میری توجہ قرآن مجید نے کربلا کی طرف دلائی۔ اے پڑھنے والے قاری، صبر تو بڑے بڑوں نے کیا، لیکن کسی نے ذاتی مجبوری کے لیے کیا ہوگا، کسی نے دنیاوی لالچ کے لیے کیا ہوگا، کسی نے مجبوراً کیا ہوگا۔ اے قاری، تو کربلا کو نگاہ ڈال، اسے نے اس وقت بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جب نے علی اصغر سے لے کر قاسم کی جوانی بھی لٹ گئی، علی اکبر کی جوانی بھی لٹ گئی، سارا کنبل اٹھا دیا، اہل بیت پاک کے خیموں میں آگ تک لگا دی گئی، لاشوں پر کوڑے تک توڑا دیے گئے۔ اگر کسی کا صبر دیکھنا ہو تو کربلا کو نگاہ کر، امام علی مقام سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پھر قرآن نے دوسری بات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی۔ نماز تو لوگوں بہت ساروں نے قائم کی ہوگی، اس جملے نے بھی مجھے کربلا کی طرف متوجہ کیا۔ کہا ہے قرآن پڑھنے والے، نماز میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ عالم ہو، پیر ہو، مفتی ہو، عام بندہ ہو، ریاکاری کر سکتا ہے۔ قرآن نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ نماز تو بڑے بڑوں نے پڑھی ہوگی، جناب والا بڑے بڑوں نے پڑھی ہوگی، کسی نے قالین پر نرم جناب قالینوں پر پڑھی ہوگی، کسی نے گھر میں پڑھی ہوگی۔ آ کر بلا کی طرف دیکھ، جہاں پانی بھی نہیں ہے، وضو کے لیے کیا پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ آج تمہیں نماز بتاتا ہوں جو وہ میرا امام پڑھ گیا، قیامت تک کسی کے حصے میں آنے والی بن نہیں۔ سارا کچھ آنکھوں سے لٹتا دیکھ کر صبر کا دامن پر بھی ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنی تھی، اور پھر تیر لگ لگ کر میرے امام کا جسم چھلنی ہے، خون بہ رہا ہے۔ ویسے تو ساری مسئلہ یہی ہے، خون نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا، نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ نماز ہی کچھ اور نماز ہے۔ ان بدبختوں نے جب آپ کا سر تن سے جدا کرنا چاہا، امام علی مقام نے مہلت سجدے کی مانگی۔ ادھر میں قرآن کو پڑھ رہا تھا، جنہوں نے نماز قائم کی، کہا کربلا کو دیکھ۔ اگر کسی نماز کو دیکھنا ہے، نماز بڑے بڑوں نے پڑھی، لیکن تیر کے سائے میں اپنا جسم اللہ کی رضا کی خاطر چھلنی کروا کر لہو لہان ہو کر اگر کسی نے سجدہ کیا، اس کا نام امام حسین ہے۔ قرآن نے کہا جنہوں نے نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ماں میں عموم ہے، اور جو ہم نے انہیں جو کچھ بھی دیا اس میں سے خرچ کیا، ظاہراً یا پوشیدہ، اور پھر برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے رہے۔ یہ ان کی شان میں ہو رہی ہے۔ ان کے لیے ہے لہم عقبی الدار، پچھلے گھر کا نفع۔ یہ ہے لوگوں حسینیت، صبر۔ اس گھرانے نے ایسا کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، نمازیں ایسی پڑھ گئے، تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ کی راہ میں ہم تو پیسے دیتے ہیں، قرآن مجید نے کہا ما رزقناہم، ما عموم کے لیے علماء جانتے ہیں، صرف پیسے نہیں، جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ تو حسین نے نہ صرف پیسے
بلکہ علی اصغر تک سارا کچھ لٹا دیا، اور پھر نیکی کر کے برائیوں کو ٹالتے رہے۔ قرآن نے کہا ان کے لیے ہے پچھلے گھر کا نفع، بسنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لائق ان کے باپ دادا اور بیویاں اور اولاد، اور فرشتے یدخلون علیہم من کل باب، ایسے جو لوگ ہیں جن کی شان یہ ہو، میرے رب کا قرآن کہتا ہے۔ پھر آج ہم سلام یا حسین کانفرنس میں انعقاد کریں شہدائے کربلا، کسی کو پرابلم ہوگی، ارے دوستو یہ وہ ہستیاں ہیں، میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ایسے لوگوں کے سامنے فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کیا؟ سلام علیکم، سلام 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 سلام۔ گویا فرشتے آج ہم کہہ رہے ہیں نا حسین تجھ پر سلام ہو، کل قیامت میں فرشتے کہیں گے حسین تجھ پر سلام ہو۔ بما صبرتم، یہ تھی حسینیت، اور قرآن سے یزیدیت دیکھیے، توجہ اختتام کر رہا، کہا والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکا ہونے کے بعد توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ ویقطعون، اللہ کا عہد جو پکا ہونے کے بعد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اسے قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن پڑھ رہا، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بڑا ہی برا گھر ہے۔ ادھر تھی حسینیت، نماز پڑھنے والے، صبر کرنے والے، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے والے، فرشتے جن کو سلام کرتے ہیں اور کہیں گے دنیا سلام کرتی ہے، سب سلام بھیجتے ہیں۔ اور دوسرا کردار ہے یزیدیت، جس نے حکومت پر قبضہ کر کے غاصب، لعین، بدبخت، شرابی، کبابی، نمازوں کا تارک، یہ یزید، اور اس نے نہ صرف مارکہ کربلا پر پا کیا بلکہ اللہ کے عہد کو توڑنے والوں میں یہ بھی ہیں، اس نے مکہ پر بھی حملہ کروایا، مدینہ پر بھی حملہ کروایا، 3 دن مسجد نبی کے اندر گھوڑے اور خچر بندے رہے اس یزید کے حکم سے، اور جب یہ مرا کعبۃ اللہ پر اس نے حملہ کروایا، منجنیق کے ذریعے پتھر برسائے، کعبے کو اس نے جلایا، آگ لگ گئی، اسی دوران یزید مر گیا۔ اب میں آپ کو ایک اور پیغام دیتا ہوں، بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے نمازیں پڑھنے والے سارے نمازی حق والے نہیں ہوتے، جو بلند سے بولیے، سارے نمازیں پڑھنے حق والے کربلا کے میدان میں نمازی وہ بھی تھے، نمازی یہ بھی تھے، داڑیاں ان کے چہروں پر بھی، داڑیاں ان کے چہروں پر بھی، فضاقتہ ظاہری ان کی بھی مسلمانوں والی، بلکہ مسلمانوں کی صحابہ کی اولادیں کیا ہے؟ اولادیں ہیں۔ پتہ چلا داڑھی امامہ علم کا ہونا، نمازوں کا ہونا اسلام نہیں، اسلام یہ ہے جو کچھ مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کی اولاد نے کہا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا، یہ اسلام ہے۔ چونکہ اسی مضمون کو اگر میں آگے لے جاؤں تو وقت نہیں سمیٹ رہا، یہاں سے ہمیں 2 کردار ملے کربلا سے، نمازیں پڑھنے کے باوجود، داڑیاں رکھنے کے باوجود، اسلام کا لبادہ اڑنے کے باوجود، جبہ اور کوپہ اور دستار رکھنے کے باوجود، جو نبی پاک سے بغض رکھے، حضور کے اصحاب سے بغض رکھے، حضور کے اہل بیت سے بغض رکھے، وہ نمازی بھی اس پر خدا لعنت بھیجتا ہے، اس کے لیے جہنم تیار ہے۔ اور نمازیں جبہ اور کوپہ، دستار، امامہ شریف، داڑھی شریف کے ساتھ اگر جو اللہ کی محبت بھی، رسول اللہ کی بھی، حضور کے اصحاب کی بھی، حضور کے اہل بیت کی بھی محبت رکھ کر سجدہ دیتا ہے، ادھر یہ جھکتا ہے، ادھر نہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ کردار دوستو، دونوں کردار ہمیں ملے، کردار حسینی بھی۔ حسینیت کیا ہے لوگوں؟ حسینیت یہ ہے اللہ سے عشق پہلے، مصطفیٰ سے عشق پھر، اہل بیت کا عشق محبت، صحاب کی عشق و محبت، اولیاء کاملین کی عشق و محبت، پھر اپنی زندگیوں میں نماز کا شامل کرنا، روزوں کا شامل کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، معاشرے میں امن و محبت کی فضا قائم کرنا، ماؤں بہنوں کا احترام کرنا، جی وہ سلوک، اس نے سلوک کے ساتھ زندگی گزارنا جس کا مصطفیٰ نے کہا۔ یہ ہے لوگوں حسینیت، آج بھی یہاں بھی کامیاب ہوگے، وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ اور یزیدیت کیا ہے؟ ظلم کرنا، جبر کرنا، ناانصافی کرنا،
کسی کا حق مارنا، گالی گلوچ کرنا، مسلمانوں کو نقصان کرنا، قتل و غارت کرنا، جی ماؤں بہنوں کا احترام نہ کرنا، بزرگوں کا احترام نہ کرنا، شریعت کو سرعام پامال کرنا، یہ یزیدیت ہے۔ آج میرے سمیت ہم سب کو اپنے گریبانوں میں چاٹنا ہوگا۔ نام تو حسین کا لے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ حسینیت کے پردے کے اندر ہم میں بھی یزیدیت موجود ہے؟ ٹھیک کون کرے گا؟ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ اپنی زندگی سے لوگوں یزیدیت کو نکال لو، سراپا حسینیت بن جاؤ، خدا کی قسم یہاں بھی کامیاب ہوگے، وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ میں چونکہ وقت نہیں اسی پر اختتام میں جا رہا ہوں، آپ کے سامنے آنا تو وہ نہیں آ سکے، آستانہ عالیہ موڑا شریف سے بھی میں انہی جملوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ مضمون چھوڑ رہا ہوں جدھر تھا، پھر زندگی نے اگر ساتھ دیا اسی مسجد میں یہاں کہیں بھی اس مضمون کو آپ کو بھی تفصیل بیان کروں گا کہ یہ مارکہ کربلا تھا کیا۔ اگر کسی نے میری تقریر پر اس ساری گفتگو پر سارے پروگرام پر کوئی سوال کرنا ہے تو کھڑا ہو کر کے اس کے جواب کے لیے میں حاضر ہوں۔ کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہے